اما ہوا پہلی عورت آئی اس دنیا دے واسطے بت نہیں بنوایا، پتلا نہیں بنوایا، انہیں ننگا نہیں چھڑیا، جس لئے بناون دا ارادہ انتظار کروایا، فوراً نہیں دوے تریے دیں یا تریے چوتھے مہینے، چنگا چوکھا انتظار کروایا۔ انتظار کیوں کروایا؟ عزت بتانا واسطے۔ اور میرے نبی فرمایا جن دے گھر پہلی بیٹی جنم ایک فرشتہ آسمان تو آمد ہے، ساوے پر آمد ہے، وہ ماں تے اس بچی دوتے این کھلا رہے۔ آپ فرمایا جن والا 3 بیٹیاں دیتیاں اس سنانو ڈولی بہایا شادی کی کہ میں تے او جنت این جساں سب تو اچھا مسلمان ہوئے جڑا بیوی نال چنگا سلوک۔ بیٹی سوال ہی کر دے وہ مینوں پیو دی وراثت چو حصہ تو تھائیں او دے نال بائی کاٹ ہو جاؤ۔ میرے نبی فرمایا، میرے نبی فرمایا سارے لوکاں دی نسل چل رہی ہے پتراں تو، میری نسل چلنی ہے میری بیٹی فاطمہ۔ اللہ تعالیٰ نے عورت کا شریعت کی درجہ رکھا ہے۔ آدم علیہ السلام واسطے اللہ مٹی کٹھی کروائی اور فرشتیاں نے فرمایا ایدا پتلا بناؤ، وہ پتلا بنیا ننگا، کوئی کپڑے نہیں، یہ نہیں پتہ بھئی کتنے سال کتنے مہینے وہ ایویں ہی پیار ہے۔ اس تو بعد اللہ تعالیٰ اس سے روح پھوکی اور پھر انہوں نے کپڑے پوائے، پھر جنت ہی داخل کی۔ یہ اللہ دی مرضی ہوندی تے نال ایک پتلا اما حوا دا بھی بنا دیں، وہ کیوں نہیں بنایا؟ اللہ تعالیٰ نے عورت واسطے شروع تو پردہ رکھا ہے۔ اما ہوا پہلی عورت آئی اس دنیا دی، وہ دے واسطے بت نہیں بنوایا، پتلا نہیں بنوایا، انہیں ننگا نہیں چھڑیا، جس لئے بناون دا ارادہ کیا انتظار کروایا، فوراً نہیں دوے تریے دیں یا تریے چوتھے مہینے، چنگا چوکھا انتظار کروایا۔ انتظار کیوں کروایا؟ عزت بتانا واسطے۔ جی میں مہمان خصوصی دا انتظار آندا ہے کہ او آمن تا گل ٹورے، اللہ عورت نو مہمان خصوصی بنا جس نے انہوں نے پیدا کیتا ہے۔ کیا قدرت ہے میرے رب دی، بے آدم علیہ السلام نو سوا دیتا، جنت نیند ہوندی کوئی نہیں، اس نے انہوں نے سوا دیتا، فرشتیاں دے وے کو پردہ کر دیتا، جس سے آدم علیہ السلام بھی اکھ کھلی اٹھے، نہ ویکھیا کھبے پاسے ایک عورت ہے پورے فل لباس جی میں یوسف علیہ السلام دا تو اسی سنیا اس سے اللہ انہوں سب کو سونا بنایا۔ انہیں عورتیں اللہ تعالیٰ نے سب کو سونا حضرت حوا نے بنایا، سب کو خوبصورت انہوں نے بنایا۔ تو آدم علیہ السلام پوچھا یا اللہ یہ کون ہے؟ تو اللہ تعالیٰ فرمایا یہ تیری ہومن والی بیگم ہے۔ آدم علیہ السلام دا جنت اکلیاں دل نہ ہی لگدا، مجھے آئی اما حوا نو ویکھیا تا دل چاہوں کہ وہ ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نکاح پڑھیا یا فرشتے کو، اس تو بعد فرمایا کہ آدم حوا اپنی بیگم دا مہر دے، جنہاں اپنا مہر رکھنے ہیں۔ مہر کسی دی بیٹی دی قیمت نہیں ہوندی،
بھاویں ساری زمین سونا بنا کے دے دے۔ مہر ایک نشانی ہوندی ہے کہ جب تک یہ نکاح باقی رہنا ہے اس بچے نے اس بچی پہ خرچ کرنا، اس کوئی نہیں کمانا، مرد کمانا، لہٰذا عزت نال کمانا، گھر بہاتے ہوں کمانا۔ وہ دے ذمے اللہ ایک بڑا بڑا کام لایا ہے کہ اگلی نسل اس پیدا کر۔ تو اللہ تعالیٰ فرمایا آدم اپنی بیگم دا مہر دے، ہن جنت تو سونے چاندی نال بھری پئی آئے، اللہ جو مرضی آکھ دیندا، اتنے من سونا دے، اتنے من ہیرے دے، اتنے من موتی دے، تھوڑی کوئی نہ آئے بھی سارا مفت۔ اور قربان جاؤں اپنے نبی پہ، اللہ تعالیٰ فرمایا آدم تیری نسل ہے میرا آخری نبی آنا، یہ تو پیچھے کوئی نبی نہیں آنا، ان تے ایک باری درود پڑھ، اے مہر ہے تیری بیگم، تیری بیگم کا مہر کی ہے ساڑھے نبی تے۔ اچھا آدم علیہ السلام تے ساڑھے نبی دے وچکار 10,000 سال دا فاصلہ، نہ دا تحلی سامنے وجود ہی کوئی نہیں، اللہ دے علم چھے، اللہ دی نظریں چھے، آکے کسی نے کرتا کہ انہوں نے ظاہر ہونے چھے، باقی نندی جڑی پیدائش ہے وہ بھی سن۔ یہ تو میں دس سے نا جی میں تاریخی طور پر ہویا 10,000 سال بعد ساڑھے نبی ہے۔ ابو ہریرہ ایک صحابی ہیں، انہوں نے پوچھا یا رسول اللہ تسی نبی کدھر بنایا ہے؟ یہ جواب ہے 40 سال کی عمر، لیکن آپ کی جواب دیتا ہے، آپ فرمایا ابو ہریرہ حالی آدم دی مٹی کٹھی نہ ہی ہوئی میں نبی بن گیا کی کمال، حالی آدم دی مٹی بھی نہ ہی کٹھی ہوئی تو میرا رب میں نے نبی بنا دیتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت حوا دا انتظار کروایا عزت ودانا واسطے، مطلب مرتبہ بدانا واسطے۔ پہلے دن تو عورت نو اللہ نے عزت بخش، پھر وہ ذمہ کماونا نہیں لایا، وہ ذمہ گھر دا کام، اولاد دی پرورش، اولاد دی نگرانی، خیال بھئی اے نیک بندی یا بندہ بنے، تو ماں ویلی ہو سی تو اے خدا خیال کر سکسی، ماں میں کماون تے لگ جاوے، کدی وہ دکان تے بیٹھی ہے، کدی ہسپتال بیٹھی ہے، بچہ تھا مجھے نہیں بڑھ سکتا۔ تو جن دے گھر پہلی بیٹی پیدا ہو ساڑھے کل تو انہوں خوشی والی گل نہیں سمجھا جاتا، پتر جمے تا مٹھائیاں تے لڈو تے پیڑے تے ڈھول بجدے پہ، پر میرے نبی فرمایا جن دے گھر پہلی بیٹی جمدی، پہلی بیٹی تو ایک فرشتہ آسمان تو آمدہ ہے، ساوے پر آمدے وہ ماں تے اس بچی جو تے این کھلار دیندہ ہے، اور آندہ ہے جڑی تو پیدا ہوئی ہیں تمہیں بڑی کمزور ہیں، یعنی پیٹ جو نکلی ہیں وہ بھی بڑی کمزور ہے، جڑا تاڑو تے خوش ہو کے خرچ کر سی اللہ او دا مددگار بن گیا سی، جڑا تاڑو تے خوش ہو کے خرچ کر سی اللہ او دا مددگار بن گیا سی۔ پھر جتنے عورت دے رنگ وٹیندے جاندے نا انہیں اللہ ودیاں عزتاں بڑھائی دیں،
بیٹی ہے، پہلا رنگ تو بیٹی ہے۔ تو آپ فرمایا جنہوں نے 3 بیٹیاں دیتیاں تو اس انہوں ڈولی بہایا شادی کی کہ میں تو وہ جنت این جو سان 10 پتران دی شادی کرے ثواب ہے، آئے کام کوئی نہیں۔ فرمایا 3 بیٹیاں دی شادی کرے وہ تو میں این جو سان جنت۔ ایک صحابی پوچھا یا رسول اللہ 3 نہ ہوئن 2 ہوئن وقت آپ فرمائے جو 2 ہوئن تامی او تو میں جنت انجو سان۔ اللہ بھلا کرے ایک صحابی دا انہاں دی ہائی ہکو، انہاں کہ یا رسول اللہ جے ہکو ہوئے تو او دا کی ہے جائے تو 3 تو لانا شروع ہوئے۔ آپ فرمائے جے ہک بھی ہے انہوں ڈولی بہیندا ہے وہ تو میں انجو سان۔ اے بیٹی دی شکل عورت ہے تو انہوں اے عزت دی۔ پھر ساڑھے پورے پاکستان میں پھرے ہیں، دنیا میں پھرے ہیں، بیٹیاں نو وراثت چو حصہ کوئی نہیں دیندا، گرا کھا جاندے۔ ساڑھے زمینداراں ہیں مجال ہی نہیں، کوئی بیٹی سوال ہی کر دے بھی مینوں پیو دی وراثت چو حصہ چاہتے تو تھائیں وہ جنال بائی کاٹ ہو جاندے، لیکے چھکے جاندے۔ لیکن اللہ دے نبی فرمایا جنہوں اللہ تعالیٰ نے بیٹیاں تا نہیں تے 2 بھیناں ہوئن ہو گئی بھیناں، وہ دی اپنی کوئی بیٹی نہیں، بھیناں ہیں 2، جڑا انہاں 2 بھیناں نو وراثت چو پورا حصہ دے سی تے انہاں دی ڈولی چے سی وہ تے جنت واجب ہو جائے سی۔ پہلے بھی دسے 10 پتران دی شادی کرے ثواب ہے، جنت دی بشارت کوئی نہیں۔ ایتھے بیٹی ہے تو وہ ہور رنگ ہے وہ تو میں جنت چاہیے۔ بیٹی نہیں بہن ہے تو بہنوں نو حصہ دیندا ہے پورا تو جنت واجب ہو جائے۔ اس پورے علاقے سب تو پہلا بندہ جن اپنی بیٹیاں نو زمین دیتی اپنی حیاتی کہ پتہ نہیں میرے پتر بعد دیون نہ دیون، وہ میرا باپ ہے میاں آلا بخش۔ اس اپنی بیٹیاں دا حصہ جڑا بندا ہے آپ نہ دے نہ کروا کے سائیں پہلا بندہ۔ پٹواری بھی آکھن لگے جی اسی تو آج تک نہیں ویکھیا کہ کسے پیو دھیاں نو نہ دی اپنی حیاتی حصہ دیتا۔ میرا جڑا تایا ہے میاں حق نواز 2 ہی گراہ ہیں، جنان دی ہے رستی ہے نہ بنائی۔ وہ آ گیا ابا جی کو، بھائی اللہ بخشا بھائی یہ کیتا ہے؟ انہوں نے پوچھا جی کی کیتا ہے؟ بڑے ہیں 10 سال دا فرق ہے میرے تائے تے ابا نے، تو انہوں نے پیو طرح ہی عزت دین دیں۔ بھائی اللہ بخشا بھائی یہ کیتا ہے؟ میں کہا جی کی کیتا ہے؟ وہ دھیاں نو حصہ دے دیتے ہیں، ان میری دھیاں بھی میرے گل آ لگ سن، چاچے دیتا ہے تو ہی دے، میں کدو دے ماں؟ پہلا بندہ ذمہ آئیں جس اسا کیا بھائی اکنے بعد میں اپنی قبر جانا ہے، میں میرے پترا میرے نال میری قبر چ نہیں جانا، تو میں انہاں دی پرو اپنی قبر خراب نہیں کرنی، میں انہاں حصہ دینا۔ ساڑھے تائے کوئی نہ دیتا، مر گیا، میرا پیو جیندیاں 9 لا گیا۔ پھر اس بعد بیوی زندہ ہو گئے تے اولاد ہو گئے تو بس بیوی دا 8واں حصہ ہوتا ہے،
مرد دے مرن تو بعد وہ 8واں حصہ اسی نہ لایا اپنی ماں دے. اس تو بعد جدن وہ فوت ہوئی تو اس 8ویں حصے چوں بھی اسی اپنی دونوں بہنوں نے حصہ دیا. یہ بھی ایک مثال ہے. آج تک یہ کام کوئی نہیں کسی کیتا. اسی اپنے بہنوں نے اپنے ہاتھ نال سائن کر کے انہوں کا حصہ دیا. یہ اللہ عورت دی عزت بنائی. جو بیوی ہوئے تو آپ نے فرمایا سب تو اچھا مسلمان ہوئے جڑا بیوی نال چنگا سلوک کرے. یہ نہیں آکھے جب جہاد کرے جڑا کربلا طرح شہید ہوئے, نہیں, جڑا بیوی نال چنگا سلوک کرے وہ سب تو اچھا مسلمان. اور پھر آپ فرمایا کہ قیامت والے دن جدا ہر ایک نو اپنی اپنی پئی ہونی ہے تے بندیاں دا زور اسی بھئی نبی دے نیڑے کوئی تھارا لبھے تے عذاب تو بچ جاوی. آپ فرمایا کہ میرے سب تو نیڑے وہ بندہ ہو سی جن دا بیوی نال چنگا سلوک ہو سی, جن دے اخلاق اچھے ہو سی, جن دا بیوی نال چنگا سلوک ہو سی. بیٹی, بہن, بیوی, عورت دے ترائے روپ تنو دسن نبی دی حدیث سنا کے. پھر ماں بن جاندی تو آپ صحابی آئے کہ یا رسول اللہ میں جہاد کرنا ہے. فرمایا تیری ماں زندہ ہے؟ اسے کہ جی آئے. آپ فرمایا کہ جا وہ دی خدمت کر, وہ دے پیران دے ہیٹھ جنت ہے. باپ دا نہیں آکھیا کہ باپ دے پیران ہیٹھ جنت, ماں دا آکھیا جا اپنی ماں دی خدمت کر, وہ دے پیران ہیٹھ جنت. ایک صحابی ابو ہریرہ ہے, انہوں مسجد بات سنیا جہاد دا. وہ گھر آئے تھے ہتھیار چائے تلوار سے لوہے والی جڑی ہوندی ہے زرا. تو انہوں دی ماں پوچھا یہ کی کرن لگا کہ اماں میں جہاد تے جاؤں. اس نے کہا میں کلی ہاں. وہ ہجرت کر کے آئے نا جس لیے اپنے قبیلہ چھڑ کے, صرف ماں پترا ہے اور اس قبیلے کا بندہ ہی کوئی نہیں. اس نے کہا پتر میں کلی ہاں, میں کلنا چھڑ کے کدے جانا پہ. اس نے کہا اماں میں نہیں پتا, جہاد دی بڑی میں سنی ہے خوشخبری, میں جانا تھا. اس نے اپنی چھاتیاں نو ہاتھ لایا. اس نے کہا جڑا ایک تین دودھ پوایا نا وہ واسطہ ہے, میں کلیاں چھڑ کے. اس نے کہا نہیں اماں میں جانا. اور ٹور پہ انہاں جب دے نال ایک بندے نو گھلیا کہ میں پتر نو دودھ دا واسطہ دیتا ہے تاں بھی نہیں منیا تو میں نے چھڑ کے جہاد تے جانا تھا. وہ جس سے مسجد آیا سبحان اللہ تعالیٰ دے نبی دی کابڑ کیویں ہوندی ہے. اسی تو پکڑ جانے نا ماما بہنا پائیں کہ گل مندا تے میرے نبی دی کاوڑ اتنی ہوندی آئی. ایدو مثلاً ایک صحابی حضرت انس نام ہے, انہوں تے آپ نو ناراضگی کہتے اپنی ذات دی وجہ تو نہ ہی آنگے. انہوں ہی ویندے آنا تو منہ اینڈ کر لیں گے. انہوں پتہ لگ جاندہ ہے اللہ دے نبی ناراض ہے. ایدو کوئی آیا تو آپ تے ناراض ہیں تو انہوں اینج ویک کے تو اینج منہ کر لیں گے. اتنی ناراض سبحان. تو ابو ہریرہ جس لے اندر آئے نا, آپ ویک کے منہ اینج کر لیں. انہوں نے پتہ لگ گیا کہ کام خراب ہے. وہ آکھن لگے یا رسول اللہ اسی ناراض ہو میرے. آپ فرمایا ہاں. میں پوچھا جی کس وجہ تو ناراض؟ کہو بے وقوف تیری ماں تینوں دودھ دا واسطہ دیتا, تو مڑ بھی نہیں ٹلیا ہے, میں تیرے جہاد دی کوئی لوڑ نہیں, جا واپس ماں دی خدمت کر. ماں کا جا ماں دی خدمت.
تیرے واسطے ایو ہی جہاد۔ ایک صحابی آئے، یا رسول اللہ میں دوروں آیا جہاد کروں تو میرے ماں پیو روندے پے آن میری پر، اور رنگ بڑھی گیا۔ آپ فرمایا انہاں پیراں تے واپس جا، تو جی میں ماں پیو نو روایا ہی نہ انہیں ہسا تیرے جہاد جو میں لوڑ کروں۔ ماں دا دی شکل ہوئے تو اللہ اے روپ دیتا۔ آپ جنت اچ گئے، خواب اچ معراج تا ایک باری ہوئی نا، فزیکلی اتنے گئے، لیکن خواب اچ تا اللہ دا دیدار بھی کئی باری ہویا، جنت بھی گئے۔ آپ فرمایا میں جنت اچ گیا تو میں نے قرآن دی تلاوت دی آواز آئی۔ میں فرشتے تو پوچھا کون تلاوت کر رہے؟ فرشتے دسے جی یہ نعمان بن حارثہ ہے۔ فرمایا نعمان تا مدینے بیٹھا ہوا، تلاوت دی آواز اب بنا تھوڑے جہے بندے ہوتے سپیکر لاؤنا پڑتا پہ، کتھے ستواں آسمان جتھے جنت۔ آپ فرمایا وہ اتنے بیٹھا ہے ایک جنت اس کے میں آواز ہے، انہیں 500 کلومیٹر تو بعد ہوا مک جاندی ہے، ہوا اور کوئی آواز اگاں سفر نہیں کر سکتی۔ میں لکھاں سپیکر لا دے ہونا 1 انچ بھی آواز اگا نہیں جانا، تو وہ تو ستویں آسمان دی جنت بیٹھے سن دیں۔ آپ فرمایا یہ کی وجہ ہے؟ کہا جی نہ ماں دی انج خدمت کیتی ہے کہ جداں قرآن پڑھ دیں اللہ ساری جنت میں سن۔ کیا کہاں اور ماں دی کیویں خدمت کریں دیا وہ بھی تھوڑا جہا سنا ہے۔ وہ دے کپڑے آپ دھون دیا، بیوی نو نہ اینا دے میری ماں دے کپڑے دھو۔ وہ دے واسطے سالن آپ بنے دیا، بیوی نو نہ اینا دے سالن پکا میری ماں واسطے۔ آٹا گن کے روٹی پکا کے آپ کریں دیا، بیوی نو نہ اینا دے۔ روٹی بنا کے سالن بنا کے ماں دے اگو رکھنا، آپ اگو بہ جاؤنا، تے این گراں تروڑ کے ماں نو آپ کھوانا، ماں نو آپ اپنے ہاتھ نال کھوانا۔ اے او عمل آئی جن 7 آسمان چیر کے تے آواز جنت چپڑا دے۔ ان ماں دی دعا اور ماں دی خدمت دا یہ درجہ میرے رب بنایا۔ ایک دفعہ موسیٰ علیہ السلام پوچھا یا اللہ میرا جنت ساتھی کون ہے؟ موسیٰ پہلے نبی ہیں جنہاں نال رب کلام کیتا، ٹھیک ہے، پہلے نبی ہیں جنہاں تے پہلی کتاب تورات اللہ تعالیٰ عطا فرمائے، ایڈے بڑے درجے دا نبی ہے۔ نہ پوچھا میرا ساتھی کون ہے؟ اللہ فرمایا گوشت منڈی ہے جڑا فلانا کسائی ہے نا وہ تیرا جنت دا ساتھی۔ موسیٰ علیہ السلام تھوڑے جی حیرانی ہوئی بھئی میں موسیٰ کلیم وہ کسائی کہ جوڑ بھاب کیوں بھایا؟ انہوں چادر چاہی کہ ٹور پائے، وہ دا پتہ پوچھا انہوں نے دسیا جی اور خود کول جا کے کھلو گئے، انہوں نے دسیا نہیں کچھ، صرف انہوں نے ویندے رہے کی کر رہے۔ انہوں میں سارے کسائی گوشت ٹوکی جان دینا ہوئی ٹوکی جان دینا، جس لئے گوشت دا سودا ایک ٹوٹا رہ گیا نا تو اس دکان ٹھپ دیتی، ٹوٹا اس تھیلے چ پایا، ٹور پیا۔ موسیٰ علیہ السلام سلام کیتا، پھر انہوں آکھن لگے میں تیرے نال آ جاؤں؟ اس کہ جی بسم اللہ، تو سکتا رب دے نبی تشریف لے آؤ۔ وہ نال ٹور گھر گئے، اس بندے بوٹیاں بنائیاں، اس کنی چاڑی، آٹا گنن بہ گیا۔ اتنی دیر سالن تیار ہو گیا، سالن تیار ہونے تائیں آٹا نرم ہو گیا، اور تو اپنے ہاتھ نال روٹیاں پکائیاں دو،
تے تھالی چ رکھ کے باجی بھی روٹیاں تے ایک بی بی این کر کے پئی ہوئی ہے، این کر کے بالکل بڈھی، وہ لتاں بھی سدیاں نہ اس نے تو موٹے تو آخیا ماں جی سنج ویکھیا جی پتر آ روٹی کھا گا، اس نے اٹھا کے ہاتھ کا آسرا دیتا تے دوے ہاتھ نال نوالے بنا کے منہ کھوائندا رہا اس پانی منگیا، اس پانی کا گلاس منہ نال لایا، اس نے آخیا بس، اس کا منہ صاف کیا، انہوں لیٹاویں لگا تو کچھ بولی، موسیٰ علیہ السلام این درڑے آئے، انہوں نے پتہ نہیں لگا بی بی کی آخیا، جس لیے وہ لیٹ گئی مڑ آپ فرمایا میرے بھائی اے کون ہے بی بی؟ اس نے کہا جی میری ماں ہے، پھر میں کلا پترا میں جس لئے کام تے جانا انہوں کھانا کھوا تے پانی پیوا تے ہر شے گھڑے پانی کر کے بیڑے گوبر دے کے صاف صوف کر کے جانے، مڑ جس لئے میں واپس آنا مڑ تسا آپ ویکھیا ہے سب تو پہلے میں اپنی ماں واسطے کھانا بنائینا، روٹی بنائینا، انہوں کھوا تے مڑ میں اپنے بچیاں کو جانا۔ موسیٰ علیہ السلام فرمایا ایک کچھ بولی آئی جیسے تو انہوں لٹایا ہے، میں سنیا نہیں کی آخیا ساری مستورات غور نال سنیا، وہ آکھن لگا جی ماں جو ہوئی جداں بھی یہ خدمت کرے نا تے مینوں آندی اللہ تا اینوں موسیٰ دا ساتھی بناوے جنت وچ، تے جی میں کسائی او موسیٰ کلیم بھلا کدوں یہ جوڑ بن سکتا ہے؟ ماں جو ہوئی موسیٰ علیہ السلام فرمایا تیرا جوڑ بن گیا، میں موسیٰ تو میرا جنت دا ساتھی۔ تو گل لمبی ہو جاسی، اس میں تھوڑا جا تو مختصر عورت دی قیمت دسی ہے کہ اللہ نے عورت دی کی قیمت بنائی، اور سب تو وڈی جیڑی عورت دی قیمت اللہ بنائی ہے وہ میں تم ہوں دسیں سب دی نسل پیو تو چل رہی، طارق جمیل ولد علا بخش ولد عنایت علی ولد میاں گانا ولد میاں جہانا، پیو تو نسل چل رہی، قانون شریعت دا بھی دنیاوی قانون دا بھی، اور آپ فرمایا میرے نبی فرمایا میرے نبی فرمایا سارے لوکاں دی نسل چل رہی ہے پتراں تو، میری نسل چلنی ہے میری بیٹی فاطمہ سے، اے مل اس تو بعد مل کوئی نہیں، اس تو وڈا میں اللہ دا فضل ہے پڑھیا دین پڑھیا شریعت پڑھیا، اس تو وڈی قیمت کہیں نہیں لائی، آپ شریعت دا قانون بدل دیتے، اور میں میری نسل میری فاطمہ تو چل گئی۔ تو میرے دل تھوڑی بڑی عزت ہے، تھوڑی مجبوریاں، میں تھوڑوں ملیاں تھوڑے اندر وڑیاں تو میں دیکھا ہے کہ کتنی تھوڑی مجبوریاں ہیں جس کو تانوں یہ نہ دل کیتے ہیں یہ کام کرنا پڑتا ہے۔ میں روزانہ دعا منگتا ہوں تھوڑے کان کہ یا اللہ انہاں دا اچھا روزگار بنا، اچھا روزگار بنا، روز منگتا ہوں کہ تسی میرے گواڈی ہو، تھوڑا حق ہے میرے، اور اللہ دے فضل نال میں کوئی بڑیائی تو نہیں آتا، یہ پہلی باری ہے کہ کوئی ذمہ دار سوکھا بھی بڑا بھی وہ اس بازار جاوے تو نہ بچیاں نو بیٹی آکھے بڑی عمریاں نو بہن آکھے، ازرا میرے واسطے بہن جائیے فوزیہ بیٹی ورگی، یہ بھی تاریخ لکھی جاسی میرے جان تو بعد
کسے ایک کام بھی کیتا ہے. پہلی باری میں آیا تو میں ایک بچی نو بیٹی آ گیا وہ رون لگ پڑ. میں کہ یہ رون والی کہڑی گل وہ آخنا کہ سانو تو بیٹی آندا ہی کوئی نہیں تو سب پہلے بندے ہو جائیں سانو بیٹی آ گئی سانو عزت دیتی اس مینو ہی روا چھڑے. تو تھوڑا حق ہے میرے اتنے میں تھوڑی دنیا دا بھلا بھی منگا آخرت دا بھلا بھی منگا. اللہ اتنے بھی عزت دا روزگار دے دے اگاں بی بی فاطمہ دا ساتھ دے انہاں دی چھان دے دے انہاں دا سایہ دے دے انہاں دی شفاعت دے دے. ایک دم نماز نہ چھٹو. توڑیاں تو ویسے بھی 3 ٹائم ہوندیاں فجر پڑھی مڑ ظہر اثر مڑ مغرب عشاء. اسی تھوڑی مسجد کام شروع کیتا ہی تھوڑا کوئی علامہ آیا ہی وہ جنرل آ کے ٹر گیا کہ تسی اس مسجد نہیں وڑ سکتے ساڑی ہے. تو تھوڑا تو سوکھا کام نماز پڑھیا کرو عورت نہیں مرد. تھوڑی مسجد نو تو تالا لگوایا ساڑی مسجد جا کے تسی بھویں دونوں کٹھیاں پڑھ لو ظہر اثر بھی مغرب عشاء کھلی اجازت. ہاتھ چھوڑ کے پڑھو ہاتھ بن کے پڑھو یہ نال کوئی فرق نہیں پڑتا. یہ کوئی لڑائی نہیں گل. تو تھوڑی مسجد جب تک کھلواؤ خدا تالا کھلواؤ اتھے اپنا نماز دا پورا وچار کرو. جب کوئی اتھے مجبوری ہے تو نال ہی مسجد ہے دوئی اہل سنت دی کھلی ہوندی. آخر اسی تھوڑی بچیاں واسطے اینا معصوم بچیاں واسطے قرآن دی پڑھائی دے واسطے استاد رکھا استانی رکھی کہ بھائی تھوڑے بچے کم از کم قرآن پڑھ کے جوان ہونے تھوڑی بچیاں قرآن پڑھ کے جوان ہونے انہوں نے پتہ ہوئے غلط کیے تو ٹھیک کی. یہ سارا انتظام اللہ میرے کو کروا رہے. سال پچھے تمہیں بولینا صرف دسن واسطے کہ مینوں تھوڑے نال محبت پیار ہے. سب جڑیاں بچیاں نے میری بیٹیاں طرح ہیں بڑیاں میری بہنوں طرح ہیں. تسی میرے چھوٹے بیٹیاں دی طرح ہو بڑے میرے براواں دی طرح ہو. گلاب علی نو تو اسی بچپن تو جاننے ہیں تو ایڈے ایڈے آسے تینوں ویکھنے لگے. ہوں اللہ تعالیٰ میری راہ وٹا چھڈی تو مینوں اس ہدایت دے دیتی. میرے رب دا کرم ہویا اللہ مینوں تانوں سب نو ایمان تے باقی رکھے. تو ایک نماز ناغا نہ کرے کدی رہ جاوے تو قضا پڑھ لو کم برابر ہو. اور دعا یہ ہے کہ روز دعا کریا کرو کہ یا اللہ عزت والا رزق عطا فرما. تسی نماز پڑھ سو 5 اور اے دعا کر سو کہ یا اللہ عزت والا رزق. میں تھوڑے واسطے منگتا ہوں کہ یا اللہ انہاں بچیاں عزت والا رزق دے. جی میں اپنے بیٹیاں واسطے دعا کرے نا تھوڑے واسطے ایویں دعا کر. میرے اندر یہ درد ہے وہ رنجیت سنگھ 1818 ایتھے دی نہیں رکھ گیا 200 سال تو اتنے ہو گئے. تو جس لئے اس ملتان فتح کیتا اس تلمبہ بھی فتح کی. اس لئے تلمبہ بڑا خوبصورت شہر ہے. دریائے راوی یہ نال لگ کے بنتا ہے. این نہیں بھئی تو 3 کلومیٹر کو تلمبہ تے دریائے راوی این جائیں اتھے سبزہ باغات کھجوراں دے امباں دے اور اتھے مہینہ پورا ٹکیا رہے. رنجیت سنگھ محلے دی نہیں رکھ گیا. میں اللہ کو منگتا پیا مینوں ہمت دے کہ میں انہوں اتھوں کٹ کے تیری راہ تے لا دے تیری راہ تے لا دے. اللہ تمہیں خوش رکھے.
اج صرف میری دو درخواست، پہلے تو میں دس ہے بھی عورت کا مقام کی ہے، ایک نماز نہ چھڑ دو تے ایک دعا منگو، یا اللہ پاک کرے اس کا پاک اللہ کو منگو، جس لئے اللہ سن لئی نا سارے نظام بدل گئے سے انشاءاللہ۔ میری کوشش رہی کہ میں تھوڑی ضرورتاں کی کچھ پڑتال کیتی رکھاں، جو کچھ میری ہمت چوے میں تھوڑی وہ خدمت بھی کیتی رکھاں کہ میں میرے واسطے سب کچھ چنگا خرچ ہوئے جڑا میں تھوڑے تے خرچ کروں۔ اللہ میں نے یہ توفیق دے دے تانوں ہی آنا کہ نماز 5 وقت پڑھیا کرو، تے ایک گل ہو تھوڑے نال کرے نا، اے نشہ نہ کرے کرو۔ یہ بندے نو بندہ نہیں ران دینا، نشہ نہ کرے، اپنے بچیاں نو سمجھاؤ، اپنے وڈیاں نو سمجھاؤ۔ نشے والا بندہ چاروں خانے نکل جاتا ہے۔ کوشش کرو، کسی نے عادت ہے تو انہوں چھڑن کی کوشش کرو، اللہ بڑا راضی ہو سے انشاءاللہ۔ تو نیت کریں دے نا سارے لینا۔ حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما۔ میرے محبوب، قرآن نے نا قسمیں اٹھائیں، یہ پہلی قسم ہے، اور ان والعصر یہ آخری قسم ہے۔ یہ قرآن کی سب سے خوبصورت قسم ہے۔ میرا رب کہہ رہا ہے، میرے محبوب مجھے آپ کے رب کی قسم، کیا پیار ہے، مجھے آپ کے رب کی قسم۔ میں لہجے کو میٹھا بنانے کی کوشش کر رہا ہوں، لیکن اللہ کی قسم جو مٹھاس اللہ نے یہاں بھری ہے، سارا سمندر شہد بن جائے اور ساری دنیا کے چشمے دریا شہد بن جائیں تو بھی اس مٹھاس کا ایک ذرہ نہیں بن رہے جو صرف اس ایک جملے میں ہے، فلا وربک، اے میرے محبوب مجھے آپ کے رب کی قسم۔ ان یونٹی والوں کو بتا دو، پوری کائنات کو بتا دو، جو آپ کا غلام نہیں بنے گا مردود ہے، چاہے سید ہو، قریشی ہو، پٹھان ہو، شاہ ہو، گدھا ہو، عرب ہو، عجم ہو۔ ابو لہب چاچا، اور میرا رب کہتا ہے تبت یدا ابی لہب و تب، بلال غلام، باپ ربا غلام، حبشے کا کالا حبشی، نہ ذات نہ پات نہ رنگ نہ حسب نہ نسب۔ اور میرا نبی فرماتا ہے جب میں جنت میں جاؤں گا تو میری سواری کی لگام بلال پکڑ کے میرے ساتھ ساتھ جنت میں جائے گا۔ آپ کو تھوڑا سا نقشہ سنا دوں۔ جب جنت کے دروازے پر جنتی اکٹھے ہو جائیں گے تو دروازہ بند ہوگا، تو وہ آئیں گے نبیوں کے پاس کہ دروازہ کھلوائیں۔ سارے نبی کہیں گے ہمارے بس کا نہیں۔ آخر میں عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے آج ایک ہستی دروازہ کھلوا سکتی ہیں، وہ ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ سارے جنتی آپ کے پاس آئیں گے، یا رسول اللہ دروازہ کھلوائیں، آپ اللہ سے بات کریں گے۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے تیری تو فعل کھولے گا، تو جا کے فیتا کاٹ۔ تو آپ کہیں گے میں تیار ہوں۔ ایک سواری آئے گی، وہ لینڈ کرے گی ہیلی کاپٹر کی طرح، آپ اس پر تشریف فرما ہوں گے، اس کی جو ایسے لگام ہے اور نکیل ہے وہ ایسے نیچے گر جائے گی۔ نیچے گرنے کا مطلب ہے کہ اس سواری کو میرے نبی خود رائڈ نہیں کریں گے، خود نہیں چلائیں گے، کوئی چلانے والا آئے گا۔ اور یہ اتنا بڑا پروٹوکول ہے کہ نبی کی سواری کو کون چلائے گا؟ سبحان اللہ۔ ہمارا ایک زمیندار تھا تو ذوالفقار علی بھٹو اللہ ان کی بخشش فرمائے، وہ ان سے مل کر آیا۔ جب وہ واپس آیا تو لوگوں نے آگے دیرے چودھری صاحب کیویں رہی گل، اس نے منہ انج پھیر لے۔ پھر انہیں آ کے چودھری نے کی ہو گیا چودھری صاحب گل کیویں رہی، اس منہ انج پھیر لے۔ دو ترے واری تو بعد آکھنے کہ تانوں ہویا کی ہے؟ کہندا اسے منہ نال بھٹو نال گل کیتی ہن تواڈے نال کراں۔
کیا تھا؟ پروٹوکول کہ میں وزیر اعظم. او میرے بھائی بہنوں سوچو، محمد مصطفیٰ قاب قوسین او ادنا، محمد اور احمد اور ماہی اور حاشر اور عاقب اور فاتح اور خاتم، ابو القاسم اور طٰہٰ اور یاسین، یہ میرے نبی کے نام ہیں. مزمل، مدثر، شاہد، مبشر، نذیر، داعی اللہ، سراج منیر. میرے نبی کی پیڑھی آدم تک محفوظ ہے. محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لوی بن غالب بن فہر بن مالک بن نضر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان بن اود بن حمیسہ بن سلامان بن عوس بن بوز بن قوال بن ابی بن عوام بن ناشد بن حزا بن بلداس بن یدلاف بن طابخ بن جاحم بن ناحش بن ماخی بن عیفی بن عبقر بن عبیر بن الدعاب بن حمدان بن سنبر بن یثربی بن یحسن بن یلحن بن ارعوہ بن عیدی بن زیشان بن عیسر بن اقناد بن ایہام بن مقصر بن ناحث بن زارع بن سمی بن مزی بن عوض بن عرام بن خیدار بن اسماعیل بن ابراہیم بن آذر بن سروج بن رعوع بن فائج بن عابر بن ارفقشاد بن سام بن نوح بن لامک بن متوشالہ بن ادریس بن یرد بن ملہ الایل بن قینان بن آنوش بن شیس وبن آدم علیہ السلام. ان کا پروٹوکول میرا اللہ دیتا ہے، اور جو ان کا ڈرائیور بنے گا اس کا کیا پروٹوکول ہوگا. لہذا سورے تو تمہارا کیمرہ تو نہیں خراب ہوگا، سورے یوں کھڑے ہو جائیں گے، کون ہے کون ہے، کوئی یوں دیکھے گا، کوئی یوں دیکھے گا، کوئی یوں دیکھے گا. تو میرے رب کی طرف سے اعلان ہوگا بلال حبشی کو بلایا جائے اور یہ لگام اس کو پکڑائی جائے. یہ غلام مصطفیٰ بننے، تم انجینئر چھوٹے بنو یا بڑے بنو، اس پہ تمہاری کامیابی کا دار و مدار نہیں ہے. تم پاس ہو یا فیل ہو، اس پہ تمہاری عزت کامیابی کا دار و مدار نہیں ہے. کامیابی اندر ہے، ناکامی اندر ہے. اچھے انسان ہو تو کامیاب ہو، چاہے ریڑھی پہ بیٹھو اور چاہے مرسڈیز پہ بیٹھو. اور اگر برے انسان ہو تو میرے رب کی عزت کی قسم، اللہ کی نظر میں وہ گندگی کے کیڑے کے برابر بھی نہیں ہے. اللہ کی بارگاہ میں وہ بڑا ہے جو اپنی صفات میں بڑا ہے، جو غلام مصطفیٰ ہے. میرا رب کہہ رہا ہے فلا وربک لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسلیما. میرے محبوب آپ یو اے ٹی والوں کو بتا دیں، میں بتا رہا ہوں ان کی طرف سے کہ اس وقت تک کوئی مرد عورت کامیاب نہیں ہو سکتا جب تک غلام مصطفیٰ بن کے نہ دکھائے، جب تک اپنی زندگی میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اداؤں کو، طریقوں کو اور آپ کے اخلاق کو، کردار کو جب تک وہ اپنائے گا نہیں، اللہ کی نظروں کو نہیں بھائے گا. لوگوں نے تو فرعون کو خدا بنایا، لوگوں نے تو شداد کو سجدے کیے، لوگوں نے کیسر اور کسرا کو سجدے کیے، لیکن اللہ کی بارگاہ میں وہ انسان ہی نہیں تھے. اگر میں اور آپ اس حال میں مرنا چاہتے ہیں کہ دنیا پرسکون گزرے، عزت عافیت سے گزرے اور اللہ بھی راضی ہو جائے، تو میرے عزیزوں، میرے بچوں، میری بچیوں، میری بہنوں، میرے بھائیوں، وہ ساری محنت اندر ہے. اچھے انسان کا معیار کیا ہے؟ غلام مصطفیٰ، غلام محمد، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی، آپ کا طریقہ، آپ کی اطاعت، آپ کی سیرت میں ڈھلنا، یہ کامیابی ہے. پڑھائی تو موت تک ہے، آگے کیا کرو؟ سارے انجینئر ہیں جو باہر پھر رہے ہیں. تو مالدار بننا بڑائی نہیں ہے، مالدار بننا بڑائی نہیں ہے، نیک اچھا انسان بننا بڑائی ہے. اور میرے دیش میں تمہیں قسم اللہ کی اٹھا کے کہتا ہوں، میرے دیش کا زوال نہ نون لیگ کی وجہ سے ہے،
نہ قافلی کی وجہ سے ہے، نہ پیپل پارٹی کی وجہ سے ہے، نہ پی ٹی آئی کی وجہ سے ہے۔ میرے دیس کا زوال بد اخلاقی کی وجہ سے ہے، بد اخلاقی کی وجہ سے ہے، بد اخلاقی کی وجہ سے ہے کہ آج بازاروں میں جاؤ، شہروں میں جاؤ، دیہاتوں میں جاؤ، انسان نہیں ملتے، مرد عورت ملتے ہیں، انسان نہیں ملتے، اور انسانوں پر فیصلے ہوتے ہیں۔ میرے رب کا ایک قانون ہے، جس قوم میں انصاف ہوگا، سچائی ہوگی، دیانتداری ہوگی، وہ اللہ کو گالیاں بھی دیتے ہوں گے تو اللہ ان کو عزت دے گا دنیا میں۔ جس قوم میں سچائی ہوگی، دیانتداری ہوگی اور عدل ہوگا، اس قوم کو اللہ اونچا کرے گا، چاہے مسلمان ہیں اور چاہے کافر ہیں۔ جس قوم میں ظلم ہوگا، جھوٹ ہوگا، دھوکہ ہوگا، اس قوم کو اللہ ذلیل کرے گا، چاہے مسلمان ہیں چاہے غیر مسلم ہیں۔ 56 ملک ہیں اسلامی، ذلت کی بستیوں میں ہیں، گندگی کے کیڑے کی طرح گندگی میں پھر رہے ہیں 56 ملکوں کے ساتھ، اور ایک ملک اس میں ایٹمی طاقت ہے، عزت کہاں گئی؟ ٹیکنالوجی ہے، عزت کہاں گئی؟ اخلاق بگڑ گئے، جھوٹ پھیل گیا، ماں باپ کی نافرمانی۔ تو محمدی ہونے کا ایک حصہ عبادت ہے۔ اب سب سے کہتا ہوں نماز نہ چھوڑنا، اور اب رمضان آ رہا ہے، روزے نہ چھوڑنا۔ یہ اللہ کی بخشش کا مہینہ ہے، اللہ سے معافی مانگنے کا مہینہ ہے، لیکن اس کے بعد میرے نبی کے اخلاق کہ میں چلتا پھرتا محمدی نظر آؤں، میں چلتا پھرتا محمدی نظر آؤں، میرا بول چال ڈھال رفتار گفتار وہ محمدی نظر آئے، سیکھنا پڑے گا۔ اللہ کا قانون ہے کہ سچائی کے ساتھ عزت ملتی ہے، دیانتداری کے ساتھ عزت ملتی ہے، انصاف کے ساتھ عزت ملتی ہے۔ جس دیس کا وکیل بے گناہ کو 302 میں پھانسی پہ چڑھوا دے، اور جس دیس کا جج پیسے لے کر بے گناہ کو پھانسی کی سزا دے دے، اور جس دیس کا مدعی جان بوجھ کے بے گناہ کی FIR میں نام دے کر اسے میں جیلوں میں جاتا ہوں، کتنے بے گناہ پھانسی چڑھ گئے۔ جس نے FIR کٹوائی وہ پکڑا گیا، جس وکیل نے وکالت کی برباد ہو گیا، جس جج نے پیسے لے کے فیصلہ دیا برباد ہو گیا۔ میرے دیس میں تو انصاف بھی بک جاتا ہے، تو میں سیاستدانوں کو کیا رہوں؟ میرے دیس کا ڈاکٹر نہیں ہے، تاجر ہے۔ وہ گاہک وہ مریض کو دیکھ کے ایز اے گاہک آ گیا، کسٹمر آ گیا۔ ڈاکٹر ختم ہو گئے۔ جب میرے والدین مجھے ڈاکٹر بنانا چاہتے تھے 60s میں، تو ڈاکٹر کا ایک امیج تھا اس سے بھی بلند کہ وہ مسیحا ہوتا تھا۔ لالچ یہ نہیں کہ ان میں وہ کمائی نہیں کرتے تھے، فیس نہیں لیتے تھے، ارے وہ وحشی نہیں تھے، وہ جانور نہیں تھے، انسان تھے۔ آج سفید کوٹ میں کالے دل والا پھر رہا ہے، جس نے مریض کو لوٹنا ہے، مر جائے اس کی بلا سے، مریض کو لوٹنا ہے۔ چلو ڈاکٹر ناراض ہو جائیں گے، وکیل ناراض ہو جائیں گے، میرے دیس کا مسجد کا ممبر بھی برباد ہے۔ ایسے خطیب بیٹھے ہیں جو امت کو تباہ و برباد کر رہے ہیں، انہیں امت پنے سے نکال کر انہیں فرقوں میں بانٹ رہے ہیں، ان میں نفرت کی آگ بھڑکا رہے ہیں، ان کو ایک دوسرے کے دست و گریباں کر رہے ہیں، ان کو مرنے تک پہنچا رہے ہیں۔ دین پیش کرنے کی بجائے آگ، ان کے منہ سے دین نہیں نکلتا، ان کے منہ سے آگ نکلتی ہے۔ چلو میں اپنی برائی کرتا ہوں تاکہ ڈاکٹر ناراض نہ ہو جائیں، وکیل ناراض نہ ہو جائیں۔ میرے نبی سے پوچھا گیا یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی؟ دنیا کا سب سے بڑا زوال ہے، یہ بچے نوجوان بچیاں سن لو میری بات، دنیا کا سب سے بڑا زوال قیامت ہے کہ ہر شے اذا السماء انفطرت وَإِذَا الْكَوَاكِبُ انتَثَرَتْ وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ إِذَا السَّمَاءُ انشَقَّتْ وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ وَإِذَا الْأَرْضُ مُدَّتْ وَأَلْقَتْ مَا فِيهَا وَتَخَلَّتْ وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ۔ میرے رب کی قسم قرآن ہلا کے رکھ دیتا ہے اگر اس کے ترجمے کا پتہ ہو۔ إِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ وَإِذَا النُّجُومُ انكَدَرَتْ وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ وَإِذَا السَّمَاءُ كُشِطَتْ وَإِذَا الْجَحِيمُ سُعِّرَتْ وَإِذَا الْجَنَّةُ أُزْلِفَتْ عَلِمَتْ نَفْسٌ مَا أَحْضَرَتْ۔ قیامت
اس کائنات کا سب سے بڑا زوال ہے کہ اللہ زیر و زبر کر دے گا پوری کائنات. کیسے آئے گی؟ سنو اپنے نبی کی زبان. یا رسول اللہ متی تقوم الساعۃ، قیامت کب آئے گی؟ تو میرے نبی نے ارشاد فرمایا اللہ کو پتہ ہے. پوچھنے والے نے کہا یا رسول اللہ کوئی نشانی؟ بیٹیاں سن لیں غور سے، بیٹے بھی. یا رسول اللہ کوئی نشانی؟ تو میرے نبی نے کہا ان تلد الامۃ ربتہا. بہت سی ماؤں کا دل دکھے گا. میرے نبی نے کہا جب بیٹیاں بھی ماؤں کو ذلیل کریں گی تو کیا مت آ جائے. بیٹے نہیں کہا کہ بیٹے تو کرتے ہی رہتے ہیں، لیکن جب بیٹیاں بھی بدتمیز ہو جائیں گی اور ماؤں کے سینے میں تیر ماریں گی تانے کے طنز کے. میرے رب کہتے جب دنیا سے اسلام مٹ جائے گا اور قیامت آئے گی، اور جب سب زنا شراب پھیل جائے گا قیامت آئے گی. یا رسول اللہ کروڑوں درود و سلام آپ پر. آپ کہہ رہے ہیں سن رہی ہو بچی ساری، تمہاری مائیں بھی بیٹھی نظر آ رہی. جب بچیاں ماؤں کو ذلیل کریں گی تو قیامت آ جائے گی. کہ جب بد اخلاقی آئے گی تو قیامت آئے گی. جب بد اخلاقی آئے گی تو بگاڑ آئے گا. ریڑھی والا جو گندے سے بیچ رہا ہے وہ سمجھتا ہے میں صرف اپنے پیسے بنا رہا ہوں. ارے پورے ملک کو آگ لگے. آپ صرف سیاستدانوں کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں. ارے میرے بھائیو، میں ایک دفعہ صبح نماز کے بعد واک کے لیے نکلا، واپس آ رہا تھا، مجھے ایک بڑے میاں نظر آئے ریڑھی پر کھڑے ہوئے، سفید داڑھی سفید پگڑی. ریڑھی والے عام طور پہ ایسے نہیں ہوتے ہیں نا. تو میرے دور سے وہ نظروں میں جچ گئے. جب میں ان کے قریب سے گزرا تو میں نے ان کو یوں دیکھا، ویسے ہی مجھے اچھے لگ رہے تھے، سفید لمبی داڑھی سفید پگڑی. تو میں نے دیکھا وہ یوں کھڑے تھے ایسے، یہاں ایک ہاتھ رکھا ہوا تھا اور ایک ہاتھ انہوں نے وہ پیٹی پہ رکھا تھا ایسے، اور روئے جا رہے، ایسے آنسو گر رہے تھے جیسے برسات کی برکھا ہوتی ہے ایسے. میں ذرا پریشان ہو گیا کہ یہ بابا جی سفید نورانی کیوں رو رہے ہیں. میں کھڑا ہو گیا، میں نے کہا بابا جی خیریت ہے، آپ کیوں رو رہے ہیں؟ اس نے میرے سامنے سیبوں کی ریڑھی ایسے پلٹ دی، سارے سیب ریڑھی پر بکھر گئے. اوپر کی لیئر سیب ٹھیک تھے، نیچے سارے ادھ گلے تھے. کوئٹہ سے سیب آیا. یہ پیٹی لگانے والا ایک ادنا مزدور اور اس باغ کا خریدنے والا ایک میڈیوکر اور اس کا بیچنے والا بھی ایک متوسط. کوئی وزیر اعظم نہیں کر رہا، وزیر اعلیٰ نہیں کر رہا، کوئی 22 گریڈ کا سیکٹری نہیں کر رہا ہے. لیکن اس نے کس کو جا کے ہٹ کیا کہ ایک نیک شریف غریب آدمی کا سینہ چیر لیا اور اس کے آنسو یوں کر کے کہنے. میں نے یہ قصہ ہزاروں دفعہ سنا ہے اور ہر دفعہ میرے سامنے اس کا چہرہ آتا ہے، میرے آنسو آ جاتا. وہ کہنے لگا بیٹا میں بہت غریب آدمی. اس کی بہت نے ایسے مجھے چیر دیا، بیٹا میں بہت غریب آدمی. میں ایک پیٹی سے لگا، وہ عصر تک بک جاتے ہیں. شام کو میں تازہ آٹا لے کر اپنے بچوں کے لیے گھر جاتا ہوں. آج کسی نے میرے بچوں کی روٹی مجھ سے چھین. جس قوم کی پستی یہاں تک پہنچی ہو، میں کس کس شعبے کا گلہ کروں. میری تو مسجد کا سب ایک جیسے نہیں ہوتے، کوئی برا نماز، پانچوں انگلیاں برابر ہیں. بڑے اعلیٰ وکیل بیٹھے ہیں، بڑے اعلیٰ جج بیٹھے ہیں، بڑے اعلیٰ ڈاکٹر بیٹھے ہیں، بڑے اعلیٰ علماء بیٹھے ہیں، بڑے اعلیٰ مزدور بیٹھے ہیں. لیکن اندھیری رات ٹمٹماتے چراغ اندھیروں کو دور نہیں کر سکتے. چراغ کی لو سے کمرے کا اندھیرا دور نہیں ہوتا ہے. مائیں سینہ کلیجے جلوا کے بیٹھی ہیں، باپ اپنی اولاد سے عزتیں گنوا کے بیٹھے ہیں، بازار کے تاجر جھوٹ کو تجارت بنا کے بیٹھے ہیں، دھوکے کو فراڈ کو ملا. جو سارے پاکستان کی سڑکیں کس نے برباد کی؟ انجینئروں نے برباد کی. چند ٹکوں پہ
ہزاروں لاکھوں انسانوں کی موت کے ذمہ دار بن گئے. یہ کیسے اللہ کو منہ دکھائیں؟ کس طرح قبر میں جائیں گے؟ ان کا ضمیر انہیں سونے نہیں دیتا. حلال کا کھانے والا بھوکا بھی سوئے تو نیند آتی ہے، اور حرام کا کھانے والا گولیاں نہ کھائے تو سو نہیں سکتا ہے. تم میری اولاد بیٹھے ہو، میں جذباتی ہو گیا ہوں. مجھے دکھ ہے کہ میرے دین کا ممبر بھی دین نہیں پیش کر، بہت کم. آگ 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 آگ. تو ہمارے زوال کی وجہ سمجھو بچوں، ہمارے زوال کی وجہ یہ نہیں ہے کہ دریائے راوی خشک ہو گیا، دریائے ستلج چناب خشک ہو گیا. ہمارے زوال کی وجہ یہ نہیں ہے کہ ہمارے حکمران کرپٹ ہو گئے. اللہ ایسا نہیں ہے کہ حکمرانوں کی وجہ سے سب کو تباہ کر دے. ہماری پوری نسل کی اکثریت اخلاقی پستی میں جا گری ہے. اپنے نبی والے اخلاق اپناؤ. سچ بولو، کبھی جھوٹ نہ بولنا، کسی کو دھوکہ نہ دینا، کسی پہ زیادتی نہ کرنا. پھر دیکھنا اللہ آپ کو، اگر میری قوم کا 33 نمبر ہوتا ہے نا، 5 نمبر 33 نمبر 33% طبقہ بھی یہاں اس پہ آ جائے تو اللہ میرے ملک کی تقدیر بدل دے گا. اپنی ماؤں کی ٹھنڈک بنو. ماں وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُل رَّبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا. اللہ اپنا حق ایک آیت میں بتاتا ہے، ایک جملے میں. وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ. تیرے رب کا فیصلہ ہے کہ اللہ کی بندگی کر، اور اس کے بعد 10 جملے ماں باپ کے بتاتا ہے. 10 جملے میرے نبی کا. میں تو ایک ہی بیان کر رہا ہوں ساری دنیا میں. میرے نبی کا فرمان ہے، کاش میری ماں زندہ ہوتی تو میں اپنی قدر جانوں کہ جس نبی کو اللہ اپنا دیدار کرا چکا ہو، جنت دکھا چکا ہو. میرا نبی نماز پڑھا رہے تھے، نماز پڑھاتے پڑھاتے آگے چل کے دیوار کے پاس پہنچ گئے، پھر تھوڑے دیر بعد پیچھے آ گئے مسجد کی چھت، اور اس کے اندر نماز. سلام پھیرنے کے بعد صحابہ نے پوچھا، یا رسول اللہ یہ کیا کیا ہے؟ جس کی نظر 7 آسمان چیر جائے. میرے نبی نے فرمایا، میرے اللہ نے مجھے جنت دکھائی، میں اس کو دیکھ کے آگے بڑھ گیا. اتنی بڑی ہستی. ابو ہریرہ نے پوچھا، اب نبی کب بنے تھے؟ جواب ہے 40 سال کی عمر. یا مجھ سے کتابی حساب کے ساتھ جواب لے لو. 40 سال 6 مہینے 10 دن 21 رمضان پیر کی رات. لیکن میرے نبی نے فرمایا، ابو ہریرہ ابھی آدم کی مٹی بھی اکٹھی نہیں ہوئی تھی اور میں نبی بن گیا تھا. کوئی جنت میں جا نہیں سکتا، نبی بھی، جب تک میرے نبی کا قدم نہ پڑے. کسی کا حساب ہو نہیں سکتا جب تک میرے نبی کی سفارش نہ ہو. کوئی پل سرات سے گزر نہیں سکتا جب تک میرے نبی کی سفارش نہ ہو. جنت کا دروازہ کھل نہیں سکتا جب تک میرا نبی فیتا نہ کاٹے. وہ کہتا ہے، کبھی میری ماں ہوتی نا اور میں عشاء کی نماز پڑھا رہا ہوتا اور ادھر کمرے سے آواز آتی، محمد، تو میں نماز توڑ کے کہتا، اماں جی میں حاضر. اخلاق بتا رہا ہوں جس سے ہم خالی ہو چکے ہیں، فقیر ہو چکے ہیں. گھر برباد ہو گئے، دیہات شہر رشتوں میں آگ لگ گئی، پیچھے ایک بد اخلاقی اور کوئی بڑا سبب نہیں. زبان کا بول میٹھا کرو، معاف کرنا سیکھو، درگزر کرنا سیکھو، محبت کرنا سیکھو، بہن بھائیوں سے محبت کرو. بھائی بھائی کے مقدمے چل رہے ہیں سارے پاکستان میں. بہنوں کو وراثت میں کوئی حصہ نہیں، صرف تجھے جہیز دے دیا، بس یہی تیرا حصہ ہے. میرے نبی کو اللہ نے بیٹیاں دی، بیٹے دے کر اٹھا لیے. اور میرے نبی نے فرمایا، جس کے گھر پہلے بیٹی ہو اور وہ ناراض نہ ہو تو آسمان سے فرشتہ اترتا ہے اور ماں بیٹے پر چھاؤں کر دیتا ہے اپنے پروں کے ساتھ اور کہتا ہے، جو تم پہ خرچ کرے گا اللہ اس کا ساتھی ہو جائے گا.
10 بیٹوں کی شادی کرو کوئی جنت کا وعدہ نہیں، ایک بیٹی کی شادی کر دو تو میرا نبی کہتا ہے جنت میں میرے ساتھ ایسے ہوگا، ایسے ہوگا۔ اخلاق بناؤ بچوں، اخلاق بناؤ، اپنے باپ کو عزت دو، ماں کو عزت دو، استاد کو عزت دو، راتوں کو اٹھ کے اللہ سے گناہوں کی معافی مانگو، آنکھوں کا پردہ جھکانا سیکھو۔ ایک ہے کسی لڑکی کو نہیں دیکھنا یا لڑکی کسی لڑکے کو نہ دیکھے، یہ خرابی اتنی بڑی نہیں ہے جتنا کسی کے عیب دیکھنا خرابی ہے، جتنا کسی کی برائیاں پکڑنا خرابی ہے، جتنا کسی کی برائیاں دیکھ کر اس کو اچھالنا خرابی ہے۔ میرے نبی کی زندگی میں ڈھانپنا ہے، ڈھانپنا ہے۔ چور کا ہاتھ کٹا، میرے نبی رونے لگے، کہا یا رسول اللہ آپ کیوں رو رہے ہیں؟ کہ میرے امتی کا ہاتھ کٹا، میں رو نہیں۔ کہا تو آپ نہ کاٹتے؟ فرمایا کیسے نہ کاٹتا، میرے اللہ کی شریعت ہے، تم میرے پاس کیوں لائے تھے؟ وہیں سمجھا بجھا کے توبہ کروا دیتے۔ جس صحابی کو سنگسار کیا گیا تو آپ نے ثابت بن حزال سے فرمایا کیوں بھیجا تھا میرے پاس، کاش اسے تم اپنی چادر میں چھپا لیتے۔ ایک صحابی آ کر کہہ رہے ہیں مجھ سے بدکاری ہو گئی ہے، غلط تعلق عورت کے ساتھ، آپ مجھے سنگسار کریں۔ آپ نے منہ یوں پھیر لیا کہ بیٹا اٹھ جا، تو نے نہیں کیا۔ اتنا اپنے آپ، اس نے 4 دفعہ کہا میں نے کیا ہے تو پھر آپ نے حد لگائی، لیکن یہ مزاج نبوت ہے۔ اپنے آپ کل کو آپ گھر والے بننے والے ہو، کچھ بن چکے ہیں، یہ کچھ شادی شدہ ہیں، کوئی بچیوں کی شادی ہونے والی ہے۔ میں 6 بر اعظم پھرا ہوں، روزانہ نوحے بھی سنتا ہوں اور فریادیں بھی سنتا ہوں، اور اس کے پیچھے کوئی بڑی بات نہیں ہوتی، صرف بد زبانی ہوتی ہے۔ گھروں کے گھر اجڑ گئے زبان کی شدت سے۔ ایک میٹھا بول، ایک میٹھا بول پورے گھر کو آباد کر دیتا ہے، اور ایک کڑوا بول پورے گھر کو برباد کر دیتا ہے۔ تو ماں باپ سے کہتا ہوں، یہ تو میں نے پہلے والدین کا حق بتایا، بچوں سے کہا کہ ان کے پاؤں دھو کرو۔ ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ جن کے جتنے فالوور ہیں دنیا میں اور کسی کے نہیں، اور کسی کے نہیں ہیں۔ ان کی ایک عالم تھے عبد الرحمن بن ابی لیلہ، ان کے ساتھ بہت مخالفت تھی مسائل میں۔ ابو حنیفہ کی والدہ کہتی بیٹا نعمان جا اور عبد الرحمن سے یہ مسئلہ پوچھ کے آ۔ وہ کہتے ماں جی میں اس سے بڑا عالم ہوں، میری اس سے بنتی نہیں ہے، تو آپ مجھ سے پوچھ لو۔ نہیں، چادر اٹھاتے یا دروازے پہ دستک دیتے، وہ باہر نکل کے حیران ہو جاتے، ابو حنیفہ تو کہ مجھے میری ماں نے بھیجا ہے کہ آپ سے یہ مسئلہ پوچھ کے ہوں۔ وہ آگے کہتے تو مجھ سے زیادہ جاننے والا ہے، تو میرے پاس کیوں آیا ہے؟ کہ میری ماں کا حکم ہے، میری ماں کا حکم۔ امام زین العابدین والدہ کے ساتھ کھانا نہیں کھاتے تھے۔ امام زین، عرب میں رواج تھا ماں باپ بچے اکٹھے بیٹھ کے کھانا کھائے، اب تو یہ بوفے اپنی پلیٹ سے اپنا ڈونگا، تو وہ اکٹھے کھاتے تھے۔ تو امام زین العابدین علیہ السلام وہ الگ کھاتے تھے۔ تو ایک دفعہ ان کے لوگوں نے پوچھا کہ آپ اپنی اماں کے ساتھ کھانا کیوں نہیں کھاتے ہیں؟ تو فرمایا مجھے ڈر لگتا ہے کہ میں کوئی ایسی بوٹی اٹھا لوں جو میری ماں کی نظر میں ہو اور میرا ہاتھ پہلے چلا جائے اور وہ میں کھا لوں اور میں اللہ کا مجرم بن جاؤں، میں اس لیے ماں کے ساتھ کھانا نہیں کھاتا۔ مولا علی علیہ السلام سے کسی نے پوچھا کہ حسن کیسا بیٹا ہے؟ تو آپ نے فرمایا میرا بیٹا حسن جب میں چلتا ہوں تو میرے پیچھے چلتا ہے، میرے آگے نہیں چلتا۔ جب میں بیٹھتا ہوں تو پہلے میں بیٹھتا ہوں پھر وہ بیٹھتا ہے۔ جب میں کھانا کھاتا ہوں تو جب میں روٹی توڑتا ہوں تو ہاتھ ہٹا لیتا ہے، جب میں پلیٹ میں ہاتھ ڈالتا ہوں تو اپنا ہاتھ ہٹا لیتا ہے، میرے لقمہ توڑنے کے بعد لقمہ لیتا ہے، میرے سالن میں لقمہ ڈبونے کے بعد وہ لقمہ لیتا ہے۔ جب میں کمر میں بیٹھا ہوں تو چھت پہ نہیں چڑھتا کہ باپ کی بے ادبی ہو جائے گی۔ تو میرے اللہ نے کہا حسن حسین جنت کے نوجوانوں کے سردار اور ان کی ماں جنت کی عورتوں کی سردار۔ والدین سے کہتا ہوں کہ اپنی اولاد کو عزت دو، اپنی اولاد کو عزت دو، سختی سے بچو، محبت دو۔ یہ موبائل نمبر، یہ جو بلا ہے نا اس نے گھر کی زندگی برباد کر دی۔
میاں بیوی کا تعلق کمزور، بہن بہنوں کا تعلق کمزور، اولاد ماں باپ کا تعلق کمزور، چھوٹے چھوٹے بچے ٹیب پہ بیٹھے ہوئے ہیں، ماں اپنے ڈرامہ دیکھ رہی، بچہ اپنا دیکھ رہا ہے، بچے اپنی دیکھ رہے، ابا آپ دیکھ رہا ہے، ایک چھت کے نیچے گم، 6 بر اعظم 6 انچ کی سکرین میں، اور ایک کمرے میں بیٹھ کر ایک دوسرے سے کوسوں دور ہو گئے۔ ٹیکنالوجی نے دنیا کو یوں کر دیا اور رشتوں کو یوں کر دیا۔ ہمارے فیصل آباد میں ایک اسکول ٹیچر تھیں، وہ پرچہ چیک کر رہی تھیں تو رونے لگی، تو ان کے میاں نے پوچھا کیوں رو رہی ہو؟ تو انہوں نے پرچہ آگے کر دیا، تو اس میں ایک کوشچن تھا کہ تم کیا بننا چاہتے ہو، کیا بننا چاہتے ہو؟ تو بچے نے لکھا I want to be a smartphone, I want to be a smartphone، اور آگے لکھا کہ میں یہ دیکھتا ہوں کہ میری ماں مجھے اہمیت نہیں دیتی جتنی فون کو اہمیت دیتی، جب میں بات کرتا ہوں تو وہ فون دیکھتی رہتی ہیں، میری سنتی نہیں ہے، مجھے ڈانٹ دیتی ہیں، تو کاش میں فون ہی ہوتا، کم از کم ماں کی توجہ تو لیتا۔ تو ان کے میاں نے پوچھا تو تم رو کیوں رہی ہو؟ کہا یہ تیرا میرا بیٹا ہے جس نے یہ لکھا ہے، اپنی اولاد کو عزت دو، عزت دو۔ نبی پاک صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم جب حضرت فاطمہ گھر میں انٹر ہوتی تھی، وہ دروازہ یہ بیٹھے ہوئے ہیں تو آپ بیٹھے نہیں، کھڑے ہو جاتے تھے، کھڑے ہو جاتے، اور کھڑے نہیں رہتے تھے، دوڑ کے آگے جاتے تھے اور ایسے ہاتھ پکڑ لیتے تھے، ہاتھ چومتے تھے اور پکڑے پکڑے لا کر کرسی پہ یا چارپائی پہ بٹھاتے تھے، اس کے بعد خود بیٹھتے تھے۔ یہ عزت آپ نے اپنی اولاد کو دی تو وہ عزت واپس آئی۔ ماں، یہ مائیں بیٹھی ہیں، ڈانٹ ڈپٹ ڈانٹ ڈپٹ ڈانٹ ڈپٹ۔ اس نے ابھی میں ایک دوست کے گھر گیا تو اس کے بچے کو میں ایسے نا مل کے بوسہ دے کے نکلا، تو اس نے اپنی ماں کو فون کیا، میرے باپ نے تو مجھے کبھی پیار نہیں کیا، آج مولانا نے مجھے بوسہ دیا۔ تو میرے نبی کا ایک خوبصورت پیٹرن آف لائف ہے، وہ اخلاق سیکھو بچوں، وہ اخلاق سیکھو، محبت، الفت، درگزر، معاف کرنا، گالی سے بچنا، نفرت سے بچنا۔ نیت کرتے ہو؟ اور جو آپ کی تعلیم ہے اس کی بھی بات کروں گا کہ ایسے پڑھنے والے بنو کہ تمہیں امریکہ نہ جانا پڑے، انگلینڈ نہ جانا پڑے، وہ یہاں آ کے تم سے پڑھیں۔ آخر کبھی بغداد اور قرطبہ پوری دنیا کی یونیورسٹیاں تھیں، وہ وہاں لوگ پڑھنے آتے تھے، ساری دنیا سے لوگ آتے تھے۔ آج جو امریکہ سے پڑھ کے آئے وہ بڑا بن جاتا ہے، جو یہاں کا پڑھا چاہے قابل بھی ہو تو وہ نکما ہو جاتا ہے، اور وہ قوم بڑی فقیر ہے جو علم میں فقیر ہو اور اخلاق میں فقیر ہو۔ اور ہماری مصیبت یہ ہے کہ ہم دونوں چیزوں میں فقیر ہیں، اخلاق کے بھی فقیر ہیں اور علم کے بھی فقیر ہیں۔ پہلی وحی اتری اقرا بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق، پڑھو، ہمارا پہلا حکم تھا پڑھو، علم حاصل کرو۔ لیکن میں ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں ہمارے تعلیمی ادارے رٹا رہے ہیں، پڑھا نہیں رہے، عقل نہیں بڑھ رہی، عقل نہیں بڑھ رہی، سمجھ نہیں پڑ رہی۔ اے لیول آ گیا بس ٹھیک ہے، او لیول آ گیا بس ٹھیک ہے، فرسٹ مہینے کے بعد ٹھیک ہے۔ علم آیا کہ نہیں آیا؟ ڈگری لگ جاوے، پھر نوکری لگ جاوے، پھر بیوی لگ جاوے، بہت ساڑا کام بن گیا۔ علم کو یہاں تک پہنچاؤ کہ لوگ آپ سے پوچھنے آئیں، لوگ آپ کے پاس پڑھنے آئیں۔ یہ آئے گا استاد کے ادب سے۔ اور میں کوریا والوں نے کوئی انگریزی سیکھی، جاپان والوں نے انگریزی سیکھی، چائنا والوں نے انگریزی سیکھی، رشیا والوں نے انگریزی سیکھی۔ چھوٹے چھوٹے ملک جنہوں نے علم پر علم، اللہ کی روشنی ہے، جو لینا چاہے گا اللہ دے گا، کافر ہو یا مسلم ہو۔ ہمارا ایک سوال نہیں ہے، ہمارا سوال ہے کہ ہم علم سے بھی بے نیاز ہو کے صرف پاس ہونا مقصد بنا لیا، ڈگری لینا مقصد بنا لیا، ڈگریاں لیے پھرتے ہیں، چٹکھاتے پھرتے، کوئی پوچھنے والا بھی کوئی۔
اچھا انسان بنو گے تو ڈگری نہیں بھی ملے گی تو اللہ عزت دے گا، رزق بھی دے گا، بلندیاں بھی دے گا، کامیابیاں بھی دے گا۔ ماؤں کی دعا لے لو، باپ کی دعا لے لو۔ ہمارا ایک دوست ہے، وہ کہتا ہے جب میں پھنس جاتا ہوں تو میرے ماں باپ رات کو لیٹے ہوتے ہیں، میں دونوں کے پاؤں ایسے پہلے دباتا ہوں، پھر دونوں کے پاؤں پکڑ کے چومتا ہوں، پھر دعا کرتا ہوں، میرا کام ہو جاتا ہے۔ تمہارے باپ ترس جاتے ہیں کہ ہمارا بچہ ہمارے پاس بیٹھے، تمہاری مائیں ترس جاتی ہیں کیا کہ حال ہی پوچھ لو اماں جی کیا حال ہے۔ میرے نبی کا فرمان ہے جس نے صبح صبح ماں باپ کو صرف ایسے جا کے دیکھا، ان کے کمرے میں گیا اور دیکھا اور چلا گیا، نہ سلام کیا نہ حال پوچھا، جنت میں 2 دروازے اس کے لیے کھل جاتے ہیں۔ تو جو خدمت کرے گا وہ کیا پائے گا؟ تو دعاؤں سے علم آتا ہے۔ ایک دفعہ ہمارے استاد سے فرمانے لگے بیٹا آپ کو علم آئے گا خدمت سے، علم ملے گا دعا سے، علم ملے گا دعا سے، اور دعا ملے گی خدمت سے۔ خدمت کرو، دعا نکلے گی ایسی کہ عرش تک چلی جائے گی۔ یہ جو ہمارے لیے دعا کرو، یہ میرے لیے خصوصی دعا کرو، ہاتھ اٹھا دیں خصوصی دعا کریں۔ ارے بھائی پیٹ میں درد ہے تمہارے، دعا کروں میں؟ نہیں۔ ایک مثال دیتا ہوں۔ پہلے ایک واقعہ، ہمارا ایک مراسی تھا، تو وہ نشے میں پڑا تھا، تو اس کی رضائی گر گئی سردی میں، اس کی آنکھ کھلی سردی کی وجہ سے، تو رضائی غائب۔ تو وہ باہر گیا، کمرے میں ڈھونڈنے کے بعد باہر کے پڑوسی کا دروازہ کھٹکھٹایا، کہنے لگا او غلام مان جگہ کیے او میری رضائی چور لے گئے تو حال پا، سمجھو شور مچا۔ وہ کہنے لگا رضائی تیری گئی تو شور میں پاما، کہ جب میں شور پایا تھا میرا سر خراب ہو جیسے۔ تو اب میرے پیٹ میں درد ہو، میں اپنی بیوی سے کہوں تو شور مچا، یہ ہو سکتا ہے؟ وی سی صاحب کے پیٹ میں درد ہو، یہ بیگم سے کہیں شور مچا، ہو سکتا ہے؟ جس کے پیٹ میں درد ہے ہائے ہائے وہی کرے گا۔ خصوصی دعا بچے بچیوں بہنوں وہ ہوتی ہے جو آدمی تڑپ کے کرتا ہے۔ پٹھانوں میں رواج ہے زبر دعا کوا دعا کوا دعا کوا، چاہے تیری گردن پہ انگوٹھا نہ رکھنا پڑے، دعا کوا دعا کوا۔ وہ بیچارہ کمبخت کیا دعا کرائے گا جس پر خان پستول لے کے کھڑا ہو، دعا کوا۔ دعا وہ ہوتی ہے جو اندر سے نکلتی ہے، اور اس کے لیے الفاظ بھی نہیں چاہیے، عربی بھی نہیں چاہیے، اس کے لیے بیٹھنا بھی نہیں چاہیے، ہاتھ اٹھانا بھی نہیں، اس کے لیے تڑپ ہے۔ تڑپ دکھا دو اپنے اللہ کو، تو میرے رب کے عرش کے دروازے کھل جائیں گے۔ اللہ سے علم بھی مانگو، اپنی لائن کی ترقی بھی مانگو، دیانتداری بھی مانگو، سچائی بھی۔ میرا دیش غریب اور فقیر ہو گیا ہے، لاکھوں کٹھے کروں تو ہزاروں نمازی ملیں گے، لاکھوں کٹھے کروں ایک سچا نہیں ملتا، لاکھوں اولادیں کٹھے کروں ایک ماں باپ کی ٹھنڈک نہیں، لاکھوں میں کوئی ایک ملتا ہے جس کے لیے ماں باپ کی آنکھیں ٹھنڈی ہیں۔ تو اس کو پروفیشنل ٹھیک ہے کرو، لیکن علم کے ساتھ کہ اللہ مجھے علم عطا فرما، ایسا کہ باہر کی دنیا ہمارے پاس ہے۔ اور ہمارا جو طرز تعلیم ہے وہ ایسا ہے کہ اس میں جاذبیت نہیں ہے، تو وہ اس میں دل نہیں لگتا ہے۔ علم بطور علم لیا جائے تو ایسے بھاگتا آدمی اس کے پیچھے۔ میں نے بھی اسکول کالج کا دور میں جب کالج پڑھتا تھا تو میں یہاں آیا تھا، آپ کو پہلے بتایا تھا 69 to 71 میں ایک دفعہ یہاں آیا تھا، شاید کوئی ہمارے دوست یہاں داخل ہو گئے تھے۔ میں تو پڑھنے کا شوق نہیں تھا اور نہ ہی پاس ہونے کا بھی شوق تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں تو ہمارے باپ کو زمینیں دی، نام ہی پڑھیا تھا کیے، یہ تکبر تھا۔ ہاسٹل میں اب وہ ہمارے ایک آ گئے وہ وارڈن، انہوں نے اور ڈنڈے مارے، پڑھو پڑھو پڑھو۔ اب ہم نے جناب چکر چلانے شروع کیے، کبھی بیمار ہو کے پڑ گئے اور کبھی حاضری لگوا کے نکل گیا۔ تو ایک دفعہ میں اور میرا روم میٹ دونوں، ہم دونوں نا فرضی بیمار ہو گئے۔ وہ بڑا تھا بھولا بھالا، میں تھوڑا چست چالاک تھا۔ میں نے کہا طالب صاحب آئیں گے چیک کرنے ضرور، تو میں کچن سے تھوڑی راکھ لایا
اس پر پانی ڈالا، اس پر تھوک ڈال کے الٹی کی ایک شکل بنائی کہ بھائی جب طالب صاحب آئیں گے تو دیکھیں گے الٹی ہے تو یہ تو بیمار ہے۔ وہ جو تھا بیچارہ محمد خان کھچی تھا میلسی کا، وہ بہت سیدھا سادہ تھا، تو وہ ویسے ہی پڑ گیا تھا بھی 6 فٹا۔ اب ہم آپس میں گپے مار رہے ہیں، تو میری چھٹی حس بولی کہ طالب صاحب کے آنے کا ٹائم ہو گیا، تو میں تو چپ کر کے نا کروٹ بدری رضائی سردیاں تھیں، رضائی اوپر لے کے پڑ۔ تو جب محمد خان نے دیکھا میں نے رضائی لے لی، اس نے بھی لے لی۔ اب تھوڑی دیر تو بیچارہ چپ رہا، اب وہ صحت مند کوئی بیماری نہیں، رضائی اوپر لینا، تو وہ شروع ہو گیا گلاں دل دیاں دل وچ رہ گئیاں شمع پہ گئیاں۔ یہ گانا، یہ ہمارے زمانے کا بڑا مشہور گانا تھا۔ میں اپنے اسکول کالج گورنمنٹ کالج سینٹرل ماڈل کا بہترین ٹاپ سنگر تھا۔ جب ہماری میوزیکل پروگرام ہوتے تھے تو ہر لڑکا ایک دفعہ آتا تھا، مجھے 2 دفعہ بلاتے تھے۔ اچھا اب لوگ ایسے رضائی گلاں دل دیاں دل وچ رہ گئیاں شمع پہ گئیاں، 2 دفعہ ہو گیا۔ اب تیسری دفعہ طالب صاحب انٹر ہو گئے، اس کو نہیں پتا، تو گلاں دل دیاں دل وچ طالب صاحب نے رضائی اٹھا لی، جو پھر ڈنڈے پڑے اس کو ڈگا ڈگ۔ میری طرف دیکھا تو راکھ پڑی ہوئی تھی، پانی تھوک شوک کا اے تو بیمار ہے، وہی الو، وہ تو بہانا کیتا، چل اٹھ کپڑے پا۔ وہ کپڑے کیا پہنتا وہیں سے بھاگا اور گھر چلا۔ بچوں علم ذوق سے آتا ہے، علم محنت سے آتا ہے۔ تو میرے دین صرف ہی نہیں کہتا کہ مصلی پہ بیٹھ جائے، میرا دین کہتا ہے دنیا میں بھی ٹاپ کر، دین میں بھی ٹاپ کر۔ دنیا کو بھی ہم خود تراشتے ہیں منازل کے سنگ میل، ہم وہ نہیں ہیں جن کو زمانہ بنا گیا۔ اپنی زندگی کو خوبصورت بناؤ، اور کل کو آپ کی شادیاں ہونے والی ہیں، بچے جوان نکل کے شادی ہوتی ہے۔ میری آخری بات سن لو، کائنات کا سب سے خوبصورت رشتہ خامند اور بیوی ہے۔ کائنات کا سب سے خوبصورت رشتہ خامند اور بیوی ہے۔ اس کی اہمیت والدین سے زیادہ ہے، اولاد سے زیادہ ہے، چاچے تائے سے زیادہ ہے، دادے دادی نانے نانی سے زیادہ ہے، ساس بہو سے زیادہ ہے۔ جوائنٹ فیملی سسٹم کی وجہ سے یہ رشتہ برباد ہوا پڑا ہے اور تباہ ہوا پڑا ہے۔ آپ تو انجینئر ہو، آپ چیزیں بناتے ہو، جس ڈائی میں چیز بنتی ہے وہ ڈائی کی کتنی حفاظت ہوتی ہے، جس ڈائی میں مرسڈیز بنتی ہے اس کی کتنی نگرانی ہوتی ہوگی، جس ڈائز میں رولز رائس بنتی ہے اس کی کتنی نگرانی ہوتی ہوگی۔ مثال دے رہا ہوں، جس ڈائی میں بوئنگ جہاز بنتا ہے اس کی کتنی نگرانی ہوتی ہوگی، اور ان کی کیا قیمت ہے، کچھ سال کے بعد لوہا ہوتی ہیں۔ اور کائنات کی سب سے قیمتی جو کیا اس کو کہتے ہیں، جو پروڈکشن ہے، کائنات کی سب سے قیمتی پروڈکشن انسان، اور کائنات کی سب سے قیمتی ڈائی ماں، اور اس پر خراش نہیں آتی، سوراخ ہو جاتا، اس کے دل کے سوراخ ہو جاتے، تانے 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 تانے، بولیاں، کبھی ساس، کبھی سسر، کبھی خامن، کبھی بہنیں، اور وہ بیچاری سہ رہی ہے، اور پیٹ میں بچہ پروان چڑھ رہا ہے۔ یہ بچہ پیدائشی ڈپریشن کا مریض ہوگا کہ اندر سے ڈائی ٹوٹ چکی۔ میرے نبی نے فرمایا کہ میرے مدینے کے صحابہ بڑے عالی شان لوگ ہیں، یہ جب کسی کی بیٹی کو لے کر آتے ہیں تو اس کو محسوس بھی نہیں ہونے دیتے کہ اپنے گھر میں ہے یا سسرال کے گھر میں۔ تو بھائیو، میرا جو معاشرہ ہے وہ ہندو معاشرہ ہے، اس میں عورت کی قدر نہیں ہے، آنے والی کی قدر نہیں ہے، وہ گھر چھوڑ کے آئی ہے، بیوی۔ لوگ کہتے ہیں میں عورتوں کے حقوق زیادہ بیان کرتا ہوں، میں نے کہا ہیں ہی ان کے زیادہ، بیچاری مار زیادہ کون کھاتی؟ کوئی گھٹواتی ہوئے گا جڑا چھوٹا بیوی دا کھاوے، باقی تو سارے بیویاں نوں چھوٹے مار دیں۔ کیونکہ میرے پاس جو کیسز آتے ہیں اس میں 95% مردوں کی سسرال کی زیادتی ہوتی ہے، 5% کوئی عورت بچی بے وقوف ہوتی ہے جو اپنا گھر برباد کر دیتی بد زبانی کی وجہ سے یا بد اخلاقی کی وجہ سے۔ تو بھائیو، یہ بہت خوبصورت رشتہ ہے، اس کے لیے سینکڑوں آیات اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اتاری ہیں۔ اچھے خامند بنو، اچھی بیوی بنو،
اور ایک چھوٹا سا نسخہ بتاتا ہوں، صبر کرنا سیکھ، بولو نہیں، چپ رہو، کوئی بھی آہ نہ کر لبوں کو سی، عشق ہے دل لگی نہیں، سینے پہ تیر کھائے جا، آگے قدم بڑھائے جا، یعنی زبان حال سے کہہ دے کہ ہاں ستائے جا۔ صبر کرنا سیکھ لو، جواب نہ دو، اللہ کی قسم چپ رہنا بہت بڑا جواب ہے، اللہ کی قسم چپ رہنا بہت بڑا جواب ہے، اللہ کی قسم چپ رہنا بہت بڑا۔ ان بیٹیوں سے خاص طور پر کہتا ہوں کہ ہمارا سسرالی معاشرہ بہت سخت ہے، بہت سخت ہے، زبان بند کرنا سیکھ لو، تمہارے صبر پر تو اللہ دروازے کھولے گا، بولنے پر مزید لڑائیاں جھگڑے۔ کس گھر میں جھگڑا نہیں ہوتا؟ کائنات کا حسین جوڑا علی و فاطمہ، میرے نبی گئے بیٹی کے گھر، وہ پریشان، کیا ہوا بیٹا؟ کہ میرا علی کا جھگڑا ہو گیا۔ کہ علی کدھر ہے؟ کہ باہر، آپ تشریف لے گئے۔ یہ نہیں کہا کہ میں بیٹی والوں میں داماد کے پاس کیسے جاؤں، ڈھونڈتے ڈھونڈتے گئے، مسجد میں پڑے تھے، وہ ان مٹی لگ گئی تھی، تو ان کو کہا ابو تراب کے باپ اٹھو، ان کو ہاتھ پکڑ کے گھر میں لائے، اور یہ دیکھو آ کر نا فرش پہ ایسے لیٹ گئے، کچھ نہیں پوچھا علی سے کیا ہوا، نہ فاطمہ سے پوچھا کیا ہوا۔ لوگ صلح کرانے جاتے ہیں، کہتے ہیں کیا ہوا، وہ ڈھیر اگ لگ جاتی، وہ زیادہ لڑائی ہو جاتی۔ تو میرے نبی نے نہ فاطمہ سے پوچھا نہ علی سے پوچھا، یوں کر کے لیٹ گئے، ادھر علی کو لٹایا، ادھر فاطمہ کو، علی کا ہاتھ پکڑ کے یہاں رکھا، فاطمہ کا ہاتھ پکڑ کے یہاں رکھا، اور اوپر اپنا ہاتھ رکھ کے فرمایا بولو ہماری صلح ہو گئی۔ سب نے، دونوں نے کہا ہماری صلح ہو گئی۔ آپ باہر نکلے ہنستے ہوئے، صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ، بڑے خوش نظر آ رہے ہیں، کہ علی و فاطمہ کی صلح کرا کے آ رہے ہیں۔ یہ جھگڑے تو جا کے جنت میں ختم ہوں گے، جہاں زندگی کی ابتدا تو ہے، انتہا کوئی نہیں ہے، محبت تو ہے، نفرت کوئی نہیں، جوانی ہے، بڑھاپا نہیں، صحت ہے، بیماری نہیں۔ آپ کو سب سے چھوٹا جنتی سنو، سب سے چھوٹا، ایک کمرے والی جنت سمجھ، ایک کمرے والی، یہ اس کا نام ہوگا جوہینہ، قبیلہ بھی جوہینہ۔ میرے نبی نے فرمایا سب سے آخر میں جہنم سے نکلے گا، اور کٹ کھاندہ کھاندہ اللہ معاف کر کے جب جنت کے دروازہ اس کے لیے کھولے گا تو آگے ایک نوکر ہو، اس کو دیکھ کر یوں ہو جائے گا، کہے گا سرکار کیا ہوا؟ کہ تم فرشتے ہو؟ کہے گا میں فرشتہ نہیں، میں آپ کا نوکر ہوں، پوچھو۔ تو آگے چلے گا تو ایسے لائٹ پڑے گی جیسے یہ لائٹ پڑ رہی، تو وہ پھر سجدے میں چلا جائے گا، کہے گا آقا کس کو سجدہ ہے؟ کہا اللہ کو۔ کدھر؟ کا یہ جو نور ہے اللہ کا ہے؟ کہ نہیں، یہ آپ کے گھر کی لائٹ ہے۔ آگے چلے گا 80,000 نوکر اس کو گاڈ آف آنر پیش کریں گے، 80,000 نوکر گاڈ آف آنر، اور کہیں گے آقا آپ کہاں رہ گئے تھے؟ ہم تو انتظار کر کر تھک گئے۔ کہے گا شکر کرو میں آئیے بڑے لطر پہ جمین، اور اس کے لیے کارپیٹنگ ہوگی، 40 سال اس پہ چل سکے گا۔ آگے ایسے تخت پر سونے چاندی سرخ یاقوت کا تخت ہوگا، ہائٹ کتنی ہو جائے گی؟ 130 فٹ، 130 فٹ ہر مرد عورت کی ہائٹ ہوگی، جس پر اللہ نے ابابا آدم اور اماں حوا کو پیدا کیا۔ ایک دفعہ نوجوان کہنے لگا ایڈے بڑے قد نو لے کے ایسے کی کرنا ہے؟ میں نے کہا تیرا تو قد ہے 5 فٹ 8 انچ، اور جب تو جنت میں جائے گا تو حور کا قد ہے 130 فٹ۔ تجھے کہاں بٹھائے گی؟ جیب میں ڈالے گی، اور تو تجھے نہیں ہے۔ دیکھو بیٹو بیٹیو، ہمارا کلچر بوائے فرینڈ گرل فرینڈ نہیں ہے، ہمارا کلچر شادی ہے، نکاح ہے، اور ماں باپ کی رضامندی کے ساتھ ہے۔ اور ماں باپ سے کہتا ہوں اللہ کے واسطے اولاد کی چاہت کا خیال کرو، جنہوں نے زندگی گزارنی ہے۔ قبول کیا ماں تو نہیں کہتی، بیٹی کہتی، قبول کیا باپ تو نہیں کہتا، بیٹا کہتا ہے۔ تو جس نے قبول کرنا اس کی چاہت تو نہیں، بس ایتھے ہی کرنی، نہیں تو جا ایتھے ہی کرنی، نہیں تو جا اپنے برادری میں کرنی، باہر نہیں کرنی۔ یہ بت توڑ دو اللہ کے واسطے، اپنے بچے بچی کی پسند کا خیال کرو۔
اور بچوں سے کہتا ہوں اتنے باغی نہ ہو جاؤ کہ کورٹ میں پہنچ جاؤ کہ ہم سول کورٹ میرج کر لیں گے، اگر ماں باپ نہیں مانتے ہم کورٹ میرج کریں گے، ماں باپ کی دعا نہ ملی تو کامیابی نہیں ملتی ہے۔ ماں باپ سے کہتا ہوں یہ اتنی شدت نہ دکھاؤ کہ تمہاری اولاد پس کے رہ جائے، جس نے کہنا ہے میں نے قبول کیا اسے قبول ہی نہیں، تو کیسے زندگی نبھے گی؟ قبول کیا واجب لفظ ہے، واجب واجب۔ کنواری لڑکی سائن کر دے تو یہ قبول کیا ہے، اور بیوہ یا متعلقہ کی شادی ہو رہی ہو تو سائن کافی نہیں، اسے زبان سے کہنا ہوگا قبول کیا، مرد کو کہنا ہوگا قبول کیا۔ یہ تو جو قبول کر رہا ہے اس کو تو دیکھو کہ کیا اس کو پسند بھی ہے کہ نہیں۔ ہمارے قریب کے ایک ذمہ دار کیا گاؤں کا بچہ چلا گیا بسوں پہ نوکری کرنا، بس صاف کرنا، ڈرائیور کو چائے پلانا، ایسا ایسا ڈرائیوری، ان کو کنڈکٹر کہتے ہیں یا ہماری پنجابی میں کلینڈر کہتے ہیں۔ وہ جہاں کہیں بس پھنس جائے تو کہتے ہیں آن دیو، پیچھے آن دیو، آگے جان دیو، کٹ لو۔ اب اس کی شادی ہونے لگی، اس کو 15 سال گزر گئے آن دیو جان دیو۔ تو اس کے مولوی صاحب نے آکھا ہاں بھائی زینب بنت، میں سے فرضی نام لے رہا ہوں، زینب بنت غلام محمد نو 5000 تیرے نکاح جتا تو قبول کیتا؟ آندا جی آن دیو۔ اس کا بھائی پاس بیٹھا تھا، اس کو کون نہیں ماری؟ آندا جی جان دیو۔ تو میری بہنوں، مائیں بھی بیٹھی ہیں، باپ بھی بیٹھے ہیں، اس رشتے میں بڑی نزاکتیں ہوتی ہیں۔ والدین اپنے بچوں کی پسند کا خیال کرو، اور اصل زندگی آگے آ رہی ہے جہاں ہمیشہ رہیں گے۔ اللہ پاک نے شادی رکھی، زنا سے روکا، بوائے فرینڈ گرل فرینڈ کلچر اس قوم کی تباہی کا راستہ ہے۔ پسند ماں باپ کو پیش کرنا یہ نافرمانی نہیں ہے، اپنی پسند کا اظہار کرنا یہ بے حیائی نہیں ہے۔ اپنے ماں باپ سے کہہ رہی، کسی اور سے نہیں کہہ رہی کہ ہم یہاں میری شادی کر دیں۔ بچہ باپ سے کہہ رہا آپ میری یہاں شادی کر دیں۔ اللہ کے واسطے ماں باپ سے کہتا ہوں جھک جایا کرو اس وقت اپنی اولاد کے لیے کہ جنہوں نے زندگی میرے نبی نے کہا میں نے جہاں شادی کی، میں نے جہاں بیٹی کی شادی کی، پہلے جبریل نے آ کر اللہ کا حکم سنایا، پھر میں نے قدم اٹھایا۔ تو کیا خیال ہے جب وہی آ جائے تو اس کے بعد کوئی گنجائش ہے؟ جب مولا علی پیغام لے کر آئے شادی کا تو آپ نے کہا انشاءاللہ، حالانکہ جبریل آیا بیٹھا تھا کہ یا رسول اللہ یہیں ہوگا نکاح، لیکن آپ نے ہاں نہیں کیا، ہم نے کہا انشاءاللہ، اور گھر گئے اور اپنی بیٹی کو بلا کر کہا بیٹی فاطمہ علی کا رشتہ آیا، ہاں کر دوں؟ جب انہوں نے عرض کی جی ہاں، پھر آپ نے بلا کر کہا علی جاؤ لوگوں کو جمع کرو، اور آپ نے ان کا نکاح پڑھایا۔ تو یہ بہت خوبصورت زندگی ہے۔ تو وہ 80,000 نوکروں کے ساتھ آگے چلے گا تو آگے اسے تخت پر بٹھائیں گے تو بیچارہ دوزخ جو بھوکا آیا کہیں گے ہمارے آقا کو کھانے تو کھلاؤ۔ اب 80,000 نوکر، ایک ہاتھ میں ڈش ایک ہاتھ میں گلاس، 80,000 ڈش اور 80,000 گلاس شربت پانی، پتہ نہیں کیا کیا۔ یہ تمہارے یہ کوکے موکے نہ پیا کرو، تمہارے گردے برباد ہو جائیں گے۔ پینا ہے تو شہد کا شربت پیو، میٹھا دودھ پیو، یہ نری بربادی ہے۔ اور پھر ایک روٹی تن کے کھاتے ہیں، تو 2 ٹن پیک اندر سڑ دیں تو انو صحت کتوں لبنی؟ نیچرل لائف پہ آؤ، نیچرل۔ کتنے لوگ ہیں پیٹ سجے پاسے آپ کھبے پاسے، اور اگر یہ کام بیگمات میں ہو تو بہت ہی برا ہے۔ 80,000 ڈشز کھا جائے گا اور 80,000 گلاس پی جائے گا، نہ کھانے میں لذت میں کمی نہ پینے کی کمی، اتنی جگہ ہوگی کہ پانی بھی اندر کھانا بھی اندر۔ ابھی رمضان آئے گا نا گرمی میں تو پیو گے تو کھایا نہیں جائے گا۔ ایک نصیحت کرتا ہوں، تھوڑی سی افطاری کرو، کولڈ ڈرنک سے افطاری نہ کرو، شربت سے افطاری نہ کرو، سادہ پانی کھجور لے لو، پھر تم تراویح پڑھ سکو گے انشاءاللہ۔ کھایا تم نے ویشیوں کی طرح، پکوڑا بھی اندر، سموسہ بھی اندر، روح افزا بھی اندر،
مچھی بھی اندر، ککڑ بھی اندر، روپے اندر نہیں کر میری زندگی گزر گئی، میں آپ حیران ہوں گے، میں روزہ جون جولائی اگست، اب تو میں یاد، میں چائے کے ساتھ روزہ افطار کرتا ہوں، شدید گرمی جون چائے یا قہوہ یا سادہ پانی، سادہ بالکل روم ٹیمپریچر اور کھجور، تو میں 10 سپارے کھڑے ہو کے سنتا رہا ہوں تراویح میں، لیکن اب تو وہ ہمت نہیں رہی، لیکن 10 سپارے آرام سے کھڑے، پتہ ہی کوئی نہیں، اور 3 روٹیاں کھا کے 2 رکعت نہیں پڑھ سکتا، اپنے اوپر رحم کرو۔ تراویح کے ہر سجدے پر 1500 نیکی لکھی جاتی ہے، 1500 نیکی، اور ایک محل ملتا ہے جس کے 60,000 سونے چاندی کے دروازے ہوتے ہیں، اور رات کی تراویح اور دن کے روزے کے بعد 29ویں کی رات اللہ کہتا ہے جاؤ معاف کیا۔ شب قدر 5 راتیں ہیں، 21 23 25 27 29، 5 آپ لوگ تو جوان ہو، 5 راتیں جاگ لو، لیلۃ القدر مل گئی، ایک لیلۃ القدر مل گئی تو 83 سال کی عبادت سے زیادہ کا اجر ہے۔ کون ہے 83 سال مصلی پہ بیٹھا رہے؟ ناممکن ہے، اور ایک رات جاگ لو 83 سال سے زیادہ کا اجر ہے۔ ضروری نہیں کہ ہر سیکنڈ میں بس تم اس میں تسبیح تلاوت کرو، تم جاگ رہے ہو، کبھی دعا مانگ رہے ہو، کبھی تسبیح پڑھ رہے ہو، کبھی قرآن پڑھ رہے ہو، کبھی کوئی چائے پی رہے ہو، وہ عبادت میں شامل ہو جائے گا، لیکن رات کے آخر میں ہوگا جاؤ سب کو معاف کیا۔ اور چار بدنصیبی کہوں جن کی بخشش نہیں ہوگی۔ شراب پینے والا شب قدر میں بھی نہیں بخشا جائے گا، ماں باپ کا نافرمان شب قدر میں بھی نہیں بخشا جائے گا، لڑنے جھگڑنے والا رشتہ داروں سے شب قدر میں بھی نہیں بخشا جائے گا، اور دل میں بغض نفرت پالنے والا شب قدر میں بھی بخشا نہیں جائے گا۔ یہاں اٹھنے سے پہلے اللہ نہ کرے کوئی شراب پیتا ہو، اللہ نہ کرے کوئی ماں باپ کا نافرمان ہو، اللہ نہ کرے کوئی لڑائی جھگڑے کرنے والا، اللہ نہ کرے کوئی کینے والا ہو، لیکن بشر ہیں، کوئی ہے تو بچوں توبہ کر کے اٹھنا، انشاءاللہ شب قدر میں سارے گناہ معاف ہو جائیں گے، اور ایسے نکلو گے جیسے ماں کے پیٹ سے بچہ۔ تو کھانے کے بعد کہیں گے ہمارے آقا اب آپ کی بیگم سے ملاقات ہے، آپ مل لیں، نوکر چلے جائیں گے، دروازہ کھولے، دروازہ نہیں ایسے پردہ ہٹے گا، اللہ کیوں پاک دامن رہنے کو کہہ رہا ہے، پردہ ہٹے گا تو سامنے جنت کی حور بیٹھی ہوگی 130 فٹ والی، اس کے سر کے بال نہیں کہ اتھے آ کے مک جاندے ہیں، یہاں سے چلتے ہیں اور پاؤں کی ایڑی تک آتے ہیں، 130 فٹ بال ہوتے ہیں، اس میں موتی ہوتے ہیں۔